السلام علیکم جی. بغیرت آدمی جو ہوتا ہے یہ معاشرے کا حصہ ہوتا ہے. اچھا، اگر کسی نے تاریخ پڑھی ہے، بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے سلطنت عثمانیہ کی. اگر آپ مغلوں کی دیکھیں وہ تو چلے اور ہی طرح کی ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی دیکھیں کہ جو بغیرت تھا نا، جتنے ہمیں یہ نظر آتے ہیں بڑے بڑے، یہ سارے بغیرت تھے. آخر کے جو بنانے والے تھے نا وہ بنا گئے تھے. تو کچھ ایک آئے ہیں سلطان محمد فاتح وغیرہ، یہ جو ہیں یہ تھوڑے سے یہ تھے کہ بہتر بھی تھے اور پھر انہوں نے کچھ کام بھی کیے اور یہ آ بھی گئے تھے، یعنی کہ ان میں تھوڑا سا بیلنس تھا. باقی سب جو ان سے تھے نا وہ آگے یاشیاں کیں اور چلے گئے، لیکن ان کو ایک فن آتا تھا، جو دوسرے کی ہوئی محنت ہے نا اس کے اوپر پلہ ڈال دینا اور اپنا اقتدار قائم کر لینا اور خوب یاشی کرنا اور ہر کام کرنے والے اور بڑھنے والے کی ٹانگیں کھینچنا. اچھا، یہ بات میں کس لیے بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں نا جو اور یہ بغیرت آدمی جو انسان تھا نا یہ ہر گھر کے اندر بھی ہوتا ہے. اچھا، اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں. مطلب جتنا بھی اوور ہے نا وہ دیکھ لے، یہ اتنے اسی طریقے سے ہی ہوتے ہیں. اچھا، گھر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کا مفاد ہوتا ہے کوئی، اور اس کے ذہن میں کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، اور خاندان کی عزت کا اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو خاندان کے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے. یہ ایک دم سے ایک نا فساد اکٹھا کرتا ہے اور ایسا رکھنا ڈالتا ہے کہ سب کچھ بھول کے نا پورا خاندان عزت بچانے پہ آ جاتا ہے اور وہ ایک دم سے پھر اپنے مفاد حاصل کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا یہ نہیں ہے، اور وہ اپنا حاصل کر کے جو کچھ بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے اور پھر وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے اور پورا خاندان کہتا ہے یار شکر ہے عزت بچ گئی. ٹھیک ہے نا؟ وہ باپ کی، دادے کی، خاندان کی عزت کو، اس کی پگڑی کو زمین پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے آؤ فٹ بال کھیلے. مختلف طریقوں سے میں ہر سننے والے سے میں بات کر رہا ہوں، دیکھ لیں خاندان کا بغیرت آدمی ایسے ہی کرتا ہوگا اور بالکل ایزی ہوتا ہے. وہ ایسے ہی جو انسان پاکستان کے اندر جو PMLN ہے نا، اس کے اندر جو بغیرت آدمی ہے نا، وہ اس ٹائم میں سر چڑھ کے بول رہا ہے. اور وہ خود بغیرت نہیں ہے، اس کے دونوں بچے بھی بغیرت ہیں، رج کے بغیرت ہیں. اس شخص نے پورے کیے ہوئے کام کے اوپر نا پلہ ڈالا اور شروع سے وہ شخص جنرل باجوہ کے ساتھ ملا رہا، جنرل فیض حمید کے ساتھ ملا رہا، اپنی لیڈر کی ٹانگیں کھینچتا رہا، ہر الٹا کام کرتا رہا. 2017 میں وہ بتا رہے تھے ان کے بیٹے صاحب کے ہم تایا ابو کو سمجھا رہے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کے بعد انسان جو کچھ بھی برا وقت آنا تھا آ گیا اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی گرفتاری دینے کے لیے بھی جنرل باجوہ کو کہتے ہیں، جنرل باجوہ ان کو اندر کرواتے ہیں. اچھا، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، سب کو پتہ. لیکن وہ شخص کیونکہ ایک تاریخی بغیرت آدمی ہے تو اس کو پتا میں نے اپنے لیڈر کو، اپنے بھائی کو کیسے قابو کرنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اپنے خاندان کی عزت کو کیسے داؤں پہ لگانا ہے. سب سرنڈر کر دیں گے. کیسے میں نے مریم کو سائڈ پہ کرنا ہے، کیسے میں نے اپنے بھائی کو قابو میں رکھنا ہے، کیسے میں نے پارٹی کی سیاست کو قابو میں رکھنا ہے. ایک ایک شخص کو بلیک میل کرتا ہے اور سب جھوٹ بولتے ہیں اس شخص کے لیے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر نتھ ڈال کے رکھ دی تھی صرف اس وجہ سے کہ حمزہ یہاں پہ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے؟ اور پھر فون آیا اور کہ اس شخص نے کہا کہ واک آؤٹ کرو، اور جیسے ہی واک آؤٹ کیا بازی پلٹ گئی. مطلب لٹرلی روئے نہیں ہیں. تو رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگ جو ان سے نا بس روئے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ سیاست ایک مسلسل عمل کا نام ہے، یہ سارے سکون میں رہتے ہیں تو انہوں نے سکون ہی حاصل کیا. اور یہ ایسے بیچارے کمزور لوگ ہیں، خواجہ سعد رفیق ہو گئے، یہ جھوٹ بولیں گے اس لیے کہ یہ خاندانی بغیرت آدمی جو ہوتا ہے نا، یہ رج کے بغیرت ہوتا ہے. خاندانی نہیں، تاریخی. ہر خاندان کے اندر ہوتا ہے، ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے خاطر جھوٹ بولیں گے، اپنے اوپر اپنے منہ پہ کالک ملیں گے، اپنی ایسی تیسی پھیریں گے، اپنی پارٹی کا نظام تباہ کریں گے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا. مجھے پتہ ہے کہ باپ دادے کی یا یہ اس پارٹی کی تاریخی عزت کی مٹی میں کیسے ملانی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے. اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں ملانے کا نام لوں گا اور میں بڑھ جاؤں گا
اور یہ بات مانیں گے اور نہیں مانیں گے تو میں ملا دوں گا. اس کے باپ کا کیا جاتا ہے, اس کی کون سی پراپرٹی ہے. تو اس وقت میں دیکھیں کہ سلمان شہباز صاحب آئے اور آنے کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے جو ان سے تھے نا, جو فائنینس منسٹر تھے, تینوں جوکر تھے. اچھا, مفتاح اسماعیل جو ان سے نا وہ جوکر تھا. اچھا, ڈار صاحب کی عزت کو داؤں پہ لگا دیا. ڈار صاحب جو ایفرٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں کس مجبوری کو آ گئے, میاں نواز شریف کے کہنے پہ آ گئے یا اس شخص کے مطلب جھانسے میں آ گئے. وہ دن اور رات محنت کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ. اور ان کا سخت اختلاف ہے مفتاح اسماعیل صاحب سے, اور مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسی اور ہے, ڈار صاحب کی پالیسی اور ہے. بالکل ایسے ہے کہ کسی نے لاہور سے راولپنڈی جانا ہو تو ایک بندہ کہتا ہے جی ٹی روڈ سے چلو, دوسرا کہتا ہے موٹر وے سے چلو. اتنا فرق ہے. لیکن اگر آپ امریکن دیکھیں, جب وہ ہم ڈیموکریٹس یا ریپبلکنس کی بات کرتے ہیں نا, جب وہ پریزیڈنٹ کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ چن رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں آپ ان کی وہ ڈیبیٹس, میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اپنی ایک پارٹی کے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزامات کیسے لگا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈفر کیسے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے جمہوریت. تو کہنے کا اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ذلیل یہ پارٹی جو سی ہے نا, پچھلے یہ 8-10 مہینوں کے اندر ہوئی ہے نا, پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اور کس طریقے سے نواز شریف کو قابو کیا ہوا ہے, کس طریقے سے مریم نواز کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مریم نواز کو جو جھانسا دیا اس شخص نے, لانتی کتے نے, چلو اس لفظ کو کاٹ دیں کہ جی لو جی ذمہ داریاں, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مریم نواز اس صورت میں آ کے اور وہ کمپین کرے گی اور وہ یہ ساری صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرے گی, وہ سر میں تیل لگا کے مالش کرے, وہ اپنا جو ہے نا علاج کسی سائیکیٹرک سے کروائے. جس طریقے سے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, جس طریقے سے اس کو سائڈ پہ کیا گیا, ہاں وہ ہر بات مان لیتی ہے اپنی باپ کی زندگی کے لیے, اپنی باپ کی عزت کے لیے, اپنی باپ کو تکلیف نہ دینے کے لیے وہ مان لیتی ہے بات. اس نے ٹویٹ بھی کر دی, اس نے ایکسیپٹ بھی کر لیا, اس نے کہہ بھی دیا, لیکن وہ آ جائے گی اور وہ لڑے گی, فائٹ کرے گی, اس لیے کہ اس تاریخی لانتی کو مزید طاقت ملے, جس نے خاندان تباہ کر دیا, جس نے پارٹی تباہ کر دی, اور جس کے سٹائل ختم نہیں ہو رہے. ابھی اس نے وہ دوسرا کتا بلا لیا ہے کہ لو جی میں آ گیا ہوں. اب وہ لانتیا, جب اس ملک کو ضرورت تھی, جب ملک عذاب میں تھا, جس وقت مار کھانے کا ٹائم تھا, اس وقت تو بغیرت آدمی لندن میں بیٹھا ہوا تھا. اب آ کے جناب جہانگیر ترین سے مل رہا ہے, آ کے جناب وہ بتا رہا ہے کہ جوکر مفتاح اسماعیل سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے ڈار صاحب کا, لیکن 2017 کے اندر جس طریقے سے اس نے اس ملک کو بچایا تھا, جتنی بڑی آفت میں اس بندے نے ذمہ داری اٹھا لی تھی, اس کا احسان نہیں اتار سکتے. بچے آگے نہیں, پھر انشاءاللہ بات کریں گے, ٹائم بھی کافی ہو گیا. یہ تاریخی بغیرت آدمی ہے, اور جب تک یہ ہے کچھ بہتری نہیں ہو سکتا, بیڑا غرق ہوگا. یہ اور زرداری اور ڈاکٹر آئین ٹوٹل ساتھ میں مل کے کام کر رہے ہیں, اور مقصد ایک ہی ہے, اس ملک کا بیڑا غرق کرنا, اس ملک کے نیوکلیئرز کو کمپرومائز کرنا, اس ملک کی فائنینشیل تباہی پھیرنا. جتنا خطرناک عمران خان تھا نا, اس سے 100 گنا خطرناک یہ انسان ہے, یہ بے غیرت آدمی. معذرت.